اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا عالم کا شکر ہے کہ میں آج 16 فروری کو آپ سے مخاطب ہوں اور درس نمبر 47 پیش کر رہا ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے اخوت۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بھائی کے ساتھ تو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص اپنے دینی بھائی سے راہ خدا میں استفادہ کرتا ہے وہ بہشت میں ایک گھر کا استفادہ کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے کسی کے بھائی چارے کے حقوق پورے کرتے ہوئے اس بھائی سے راہ خدا میں استفادہ کرتا ہے تو وہ خدا کے نور کی شعاع سے استفادہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام سے مستفید ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا ایک بھائی کو راہ خدا میں فائدہ پہنچا کر اٹھا سکتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو فرماتا ایک دینی بھائی ضائع ہو جائے گویا اس کا ایک شریف ترین عضو ضائع ہو گیا۔ اور مولا علیہ السلام کو فرمان ہے کہ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور اس کی صحبت نحوست ہے۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ خدا میں اخوت سے کام لے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو دنیا کے لیے بھائی چارہ کرے گا محروم ہو جائے گا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قوم ذات خدا کی خوشنودی سے ہٹ کر بھائی چارہ قائم کرے گی روز قیامت وہ بھائی چارہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اور مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جس شخص کی محبت رضا خدا سے ہٹ کر ہوگی تو وہ دراصل دشمنی ہوگی۔ اور اسی بارے میں خدا فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم بعض عدو الا المتقین، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جس قدر اخوت ہوگی اتنا ہی محبت میں خلوص ہوگا، اور دینی بھائی ہی محبت کو دیکھ تک باقی رکھتے ہیں۔ سچے بھائی افضل ترین سرمایہ ہیں۔ جن لوگوں کا خدا کی راہ میں بھائی چارہ ہوتا ہے انہی کی محبت میں بقا و دوام ہے، کیونکہ اس محبت کا سبب دائمی ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا ہوا بھائی قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے، اور اس کا ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ آخرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی محبت دائمی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سبب دائمی ہوتا ہے۔ ہر بھائی چارہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس بھائی چارے کے جو طمع و لالچ سے ہٹ کر ہو، اور ہر وہ محبت جس کی گرہیں طمع اور لالچ ہو اس کا اخیر مایوسی ہوتا ہے۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ کسی غرض کے ساتھ محبت کرے وہ اس کے پورا ہو جانے کے بعد پیٹ پھیر جائے گا، اور جلد ٹوٹ جانے والی محبت شریر لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جفاکاری اخوت کو ختم کر دیتی ہے۔ جفاکاری سے بچتے رہو کیونکہ وہ اخوت کو ختم کر دیتی ہے اور خدا اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے۔ اخوت کو جفاکاروں کے پاس تلاش نہ کرو بلکہ اس کو صاحبان حفاظت اور اہل وفا کے پاس تلاش کرو۔ جفاکاری عیب ہے اور عصیان ہلاکت ہے۔
جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی یا بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ اس سے آپس کے حالات سازگار رہتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تو کسی شخص سے دوستی کرے تو اسے اس کی خبر بھی دے دے۔ اور ایک شخص مسجد سے گزر رہا تھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، بخدا میں اس شخص کو یقینی طور پر دوست سکتا ہوں؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پس تم اسے بھی بتا دو، کیونکہ اس سے محبت کی بقا ہے اور الفت کے لیے بہتری ہے۔ محبتوں کے بارے میں دلوں سے سوال کرو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت قبول نہیں کرتے۔ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ایک شریف آدمی مجھ سے ملتا ہے اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کیا میں بھی قسم کھا کر کہوں کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو خدا کی قسم کھاؤ، ورنہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو دیکھو، اگر وہ تمہارے ساتھی کا انکار کرے تو سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ایک نے کوئی نیا کام کیا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے ساتھ تیری کدورت ہے اس سے صاف دلی کی امید نہ رکھ، جس کے متعلق تو سوء ظن رکھتا ہے اس سے خیر خواہی کی آرزو نہ کر، کیونکہ دوسرے شخص کا دل بھی تیرے لیے ویسا ہے جیسا تیرا دل اس کے لیے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ محبت کے سلسلے میں جو کچھ تیرے دل میں تیرے بھائی کے بارے میں ہے، اس چیز سے معلوم کر لے کہ تیرے بارے میں اس کے دل میں بھی وہی کچھ ہے۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش باقی رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پڑے تو اس کی طرف رجوع کر سکو۔ اور مولا مزید فرماتے ہیں کہ شک کی بنا پر اپنے بھائی سے دوستی کے رشتے کو نہ توڑو، اسے رضامند کرنے سے پہلے قطع تعلق نہ کرو۔ جو شخص تمہارے ساتھ سختی کرے تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے لیے نرمی اختیار کر لے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ میل ملاپ کے بعد قطع تعلق بہت بری بات ہے، بھائی چارے کے بعد جفاکاری بہت معیوب ہے، اور دوستی کے بعد دشمنی نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کا ہاتھ بڑھائے اور وہ اسے جھٹک دے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی اگر تم سے قطع تعلق کر لے تو تم تصادم کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ اس سے اس کے تمہاری طرف لوٹنے کی راہ بند ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تجربات اسے تمہاری طرف پلٹا دیں۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نااہل مقام پر محبت کا جوہر رکھا تو اس نے قطع تعلق کرنے کے لیے اسے پیش کر دیا۔ اور حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے قطع تعلق کے باوجود اس سے تعلق قائم رکھنے کے لیے تیار رکھو، اور اس کے بخل کے برعکس خرچ کرنے کے لیے بھی، لیکن یاد رکھو کہ غلط مقام پر ایسا نہ کرو اور نہ ہی کسی نااہل شخص کے ساتھ ایسا کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے قطع تعلق پر اس سے تعلقات بحال رکھتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے قطع تعلق پر تمہارا بھائی تعلقات قائم کرنے میں تم سے زیادہ قوی نہ بنے
اور تمہاری برائی کرنے میں، تم سے احسان کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں بھائی چارہ قائم رکھیں اور لوگوں سے قطع تعلقی کرنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کریں۔ خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کا ظہور جلد فرما دے اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔